سر اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا ایس پی مسٹر عدیل اکبر کے ساتھ، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ پلیز بتائیے. دیکھیں، بڑا تکلیف دہ سا بات ہے. جو یہ خودکشی جو ہے نا، میں اپنے کرائم رپورٹنگ کے ایکسپیرینس سے بات کرتا ہوں، بعد میں حقائق بتاتا ہوں، ساری چیزیں بتاتا ہوں. یہ خودکشی جو ہے نا، وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی. خودکشی کرنے کی ایک ریسیپی ہے، اس کی انگریڈینٹس ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے، وہ اس کے پورے نہیں ہوئے. مثال کے طور پہ خودکشی کے ایسے سمٹمز جو ہیں وہ کوئی نظر نہیں آئے. میں تھوڑا سا جلدی بتاتا ہوں. جی. وہ یہ ہیں: ایک بندہ خوشحال ہے، ایک اچھی نوکری میں، برائٹ فیوچر ہے، ینگ ہے، اچھی بیوی ہے، پیاری سی بیٹی ہے، اور کھاتا پیتا ہے، ہر چیز ہے، کوئی مال و دولت کی کمی نہیں، رتبے کی کمی نہیں، اسٹیٹس کی کمی نہیں، ہر چیز ہے. اور پچھلے 15 دن کی اگر دیکھ لیں ان کو دیکھ لیں تو صاحب بالکل لوگوں سے مل رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے. اور جو اس کے ٹویٹر کے اوپر جو اس کے 2024 کے یا 22 کے کوئی ٹویٹ، پرانے ٹویٹ جن میں شاعری کی ہوئی اس میں، اور اس کے اوپر لوگ ہمارے دوست تبصرہ کر رہے ہیں اس میں بڑی مرحومی سی ہے، یہ ہے. لیکن اب تو اس کی صبح اپنی بیٹی کو مل کر آیا، اور وہاں پہ اس نے جو حاجی کیمپ ہے وہاں پہ افغانی جو انجام ٹھہرا، وہاں پہ اس نے وزٹ کیا. پریس ریلیز جاری کی ڈپارٹمنٹ نے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اور اچھے ادب و اداب کا، اور ایک اچھا پولیس آفیسر کے ہونے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خودکشی کیوں کرے گا. اور ایک اچھی پوسٹ پہ ہے، اور پولیس فورس کا بندہ ہے، اور چھوٹا نہیں ہے، ایک CSP آفیسر ہے. اور اس کا سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو کون سا ڈر تھا، خوف تھا. خودکشی کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں؟ پیسے کی کمی، بدحالی، گھریلو ناچاکی، کسی کے بچھڑنے کا غم، کوئی بڑا الزام جو اس نے نہیں کیا ہوا لیکن اس پہ الزام لگ جائے، کوئی ایسا راز کسی کے پاس چلا جائے، کوئی نیوڈ ویڈیوز یا کوئی ایسی حرکت کسی کے پاس چلی گیا جائے وہ جو بلیک میل کر رہا ہو، اور دماغی کوئی ایسی پریشانی. ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. ہاں، ایک اس سے پہلے ایک خودکشی ہوئی تھی، ایک پولیس آفیسر نے کی تھی، اور وہ ہوا یہ تھا کہ وہ کسی پارٹی میں گیا. یہاں پہ دیکھو نا، ان افسران کو لوگ ایسے چمٹ جاتے ہیں جو پارٹیز میں بلاتے ہیں، اور وہاں پہ نشہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی. تو وہاں پہ اس کو پلز نامی کوئی بیماری کوئی آئی ہوئی سنا ہے، یہ 10-11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ اس نے لی، تو اس کو پتہ نہیں لگا اس کے ساتھ کیا ہوا. تو نیم برہنہ حالت میں وہ کوئی باتھ روم میں گیا، وہاں سے نکلا، اور وہ اسی طرح اسی حالت میں کہیں سڑک پہ چلا گیا. لوگوں نے ویڈیوز بنا لی، اور وہ راتوں رات ویڈیو وائرل ہو گئی. صبح اٹھا، جب ہوش آیا، اس نے دیکھا اس کی ویڈیوز ہیں. تو اس کی بڑی فیملی سے تھا، سسرال بھی بڑا تھا، اور اچھی پوسٹ پہ لگا ہوا تھا، اور بڑا اسٹرانگ آفیسر تھا. لیکن اس چیز سے وہ رہ گیا، اس نے خودکشی کر لی. یہ ایک چیز سمجھ میں آتی. تو ایسے سمپٹم کوئی بھی نہیں اس کے اوپر، مطلب وہ اس ریسیپی کے انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں، نمک مرچ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ پردے کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے. ہاں، اگر تم یہ مجھ سے کوشچن کرو کہ یہ خودکشی یہ کیا ہے، تو میں یہ کروں گا، جو چیزیں نظر آ رہی میں کہوں گا یہ ایک پری پلان مرڈر ہے. میں اس کا دعویٰ نہیں کر شیورٹی رہا، آپ کیسے میں شورٹی نہیں دے رہا، لیکن جو سمپٹم میں نے دیکھے ہیں، جو سمپٹمز بتائیں. کرائم سین کو اگر آپ اسٹڈی کریں اپنے کرائم رپورٹنگ ایکسپیرینس کے مطابق، وہ ایسے ہی ہے. وہ دیکھو کیا بتائیں اب اس کیس کی سینیریو کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا انالیسس اس کا کرتے ہیں تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں ایز اے کرائم رپورٹر؟ دیکھیں، آپ یہ خودکشی کسی گھر کے اندر نہیں ہوئی، کسی کمرے میں نہیں ہوئی، کسی آفس میں نہیں ہوئی. یہ رات سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑی پہ ہوئی، جب یہ اپنے گھر جا رہا ہے. تو گاڑی کے اندر کون ہے؟ ایک اس کا ڈرائیور، ٹھیک ہو گیا، ایک اس کا آپریٹر گن مین، وہ اس کے ساتھ ہے. اب سمجھنے کی بات ہے، جو پولیس کا ڈرائیور ہے اکثر اس کے پاس بھی اپنی ایک پسٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پولیس فورس کا وہ ڈرائیور ہے. جو ان کا آپریٹر ہے اس کے پاس بھی پسٹل ہوتا ہے. اور جو پولیس افسران ہوتے ہیں یہ والے اس لیول کے، ان کے یونیفارم کے حصہ ہے، کوئی لگاتا ہے کوئی نہیں رکھتا، لیکن پسٹل ان کے پاس بھی ہوتا ہے. اور ایک آٹومیٹک بڑی گن ہر اس گاڑی میں ہوتی ہے، سرکاری گاڑی میں پڑی ہوتی ہے. جو آگے جو گن مین ہے، جو آگے آپریٹر ہے، وائرلیس آپریٹر ہے، ٹیلی فون آپریٹر ہے، اس کے پاس آگے پاؤں میں پڑی ہوتی ہے. کیا ہم وقت تیار اٹھا لیں.
تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب صاحب کو کوئی فون آیا, اس میں انہوں نے بڑا غصہ کیا. اب یہ سمجھنے والی بات ہے, یہ دیکھو سمجھو کہ غصہ کیا اور کوئی ہارٹ اٹیک ہوئی, تو اس کے بعد کہتے ہیں تاڑے کو کوئی اسلحہ ہے. ایک ایس پی ہے جس کو معلوم ہے اس کی گاڑی میں کیا کیا ہے, تو وہ اپنے ان کو کہہ رہا ہے کہ تاڑے کو اسلحہ ہے. یہ ان کا فرسٹ بیان ہے جو ہمارے تک پہنچا. اوکے جی ہاں ہے, لاؤ ادھر. وہ کہتا ہے جی میں ان کو گن دیتے ہوئے میں نے میگزین نکال لیا اور گن دی. انہوں نے کہا نہیں میگزین لگاؤ, لے کے انہوں نے رکھ لیا. ساتھ ہی دھماکہ ہوا تو دیکھا ان کو گولی لگی ہوئی. یہ چیز نہیں ہضم میں آتی, ہضم ہی نہیں ہوتا. ایک پولیس فورس کا سینئر افسر اپنے جونیئر کو کہتا ہے گن پکڑاؤ, تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں سے میگزین نکالے؟ وہ کسی بچے کو تو نہیں دے رہا نا. یہ میں نے پہلے بھی ایک کسی کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے کہ وہ ایک پولیس کا ایس پی تھا جس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ہر لحاظ سے, ہر طرح کی. وہ کوئی پوسٹل سروس کا بندہ نہیں تھا, وہ کوئی پاس کا بندہ نہیں تھا, وہ کوئی ریلوے سروس کا بندہ نہیں تھا, وہ کوئی ایف بی آر کا یا انکم ٹیکس کا یا کسٹم کا بندہ نہیں تھا. وہ پولیس سروس کا بندہ تھا جو اپنے گن مین سے یا اپنے آپریٹر کو کہہ رہا مجھے گن دو, تو اس کی ضرورت ہو سکتی کہ وہ اس میں نکالے. یہ سمجھ میں نہیں آتا پروٹوکول, مطلب یہ بات اس کی. اچھا یہ ہو گیا. پھر دوسرا, جب بڑی گن کے ساتھ وہ خودکشی کرتا ہے کوئی, تو یہ اس کے فیس بک کے اوپر نا آپ دیکھیں لائیو خودکشیاں بار میں جو فارنر سے مختلف ممالک میں کئی لوگوں نے کی ہوئی ہیں, وجوہات ہیں باقاعدہ فیس بک پہ لائیو کیا ہے خودکشیاں کی, وہ موجود ہیں. وہ بڑی گن ہے تو انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے یا منہ میں رکھ کے انہوں نے چلائی ہے, ٹھیک ہے, یا یوں کر کے چلائی ہے, ٹھیک ہے جی. چھوٹی گن ہے یوں کر کے چلائی ہے, یہاں گولی نہیں لگی. عجیب سی بات ہے. اچھا اب اس میں اب یہ بات سمجھ آ گئی, یہ انگریڈینٹس پورے نہیں ہو رہے. اچھا تو کہاں لگی ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس کی یہاں گولی لگی ہے, ٹھیک ہے نا. گولی اس کو یہاں لگتی تو شاید اس نے یہاں سے چلایا ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور بڑی قریب سے گولی لگی. اب یہ فرانسک رپورٹ میں آئے گا کہ وہ گولی جو ہے اس نے یہاں خود رکھ کے ماری ہے یا کچھ ڈسٹینس سے لگی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ممکنات پہ. میں نہیں کہتا کہ وہ ڈرائیور تو گاڑی چلا رہا تھا, چلتی ہوئی گاڑی میں ہوا, کہ وہ آپریٹر یا گن مین قاتل ہے, میں یہ نہیں کہتا. لیکن یہ جو میں نے ابھی کہانی بتائی ہے, اگر بطور انویسٹیگیٹو رپورٹر میں اگر اس کو رپورٹ کروں گا تو میں ڈاؤٹ بیچ میں رکھوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس ممکنات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے گن پکڑا رہا ہو, یہ بات سچی ہو کہ گن مانگی پکڑا رہا ہو تو گن چل گئی ہو, اب وہ ڈر سے انہوں نے کہانی بنا دی کہ خودکشی کر لی. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ نیچے گن رکھی ہوئی تو کہیں جھٹکا لگا ہے تو گن چل گئی ہے, لیکن وہ یہاں لگی ہے تو پتہ نہیں چلتا. پہلی خبر آئی تھی سینے پہ گولی لگی ہے, یہ بھی ممکن ہے. مطلب خودکشی والی کہانی نہیں آ رہی, ممکنات ہو سکتا ہے حادثاتی, یہ خودکشی نہ ہو, حادثاتی موت ہو. لیکن یہ تفتیش میں پتہ چلے گا. یہ تو ہم نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کی ہے, ہم کوئی الزام نہیں کسی پہ لگا رہے, نہ لگائیں گے, لیکن ہضم نہیں ہو رہا. یہ چلیں دیکھتے ہیں تفصیلات تو ابھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. دیکھو اس میں سوری میں آپ کی بات معافی چاہتا ہوں, آداب کے خلاف ہے. دیکھو وہ ایک اچھی پوسٹ پہ تھا, ایک اچھی فیملی سے تھا, وہ اتنا مطلب یہ اس نے اگر حرکت کی ہے اس نے تو اپنے گھر والوں کو برباد کر دیا, ماں کو, باپ کو, بیوی کو. جو چھوٹی سی بچی اس نے جس سے پتہ نہیں کہ اس سے اپنے باپ سے کیا امیدیں تھیں اس کو کر دیا. جو اگر اس نے خودکشی کی ہے تو ایسے بندے پہ لعنت ہے. ٹھیک, چلے اگر اس نے خودکشی کی ہے اور اس نے سوچا ہی نہیں اس کے پیچھے کون ہے, لیکن مجھے یہ خودکشی نہیں لگتی. آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل بجا ہے. ایز اے باقی ایک منٹ میں بات کا سم کرتا ہوں. باقی یہ تفتیش ہو رہی, تحقیقات ہو رہی ہیں, جو چیز آئے گی سامنے ہم بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے, اور آپ نے تو خودکشی کو حرام کیا گیا ہے, اس لیے میں نے یہ لفظ لعنت کا بولا. ہمارے دین میں خودکشی حرام ہے. تو اب دیکھیں جو انویسٹیگیشن آتی ہے تو ہم شیئر کریں گے کیا آتا ہے, کیا پتہ چلتا ہے.